اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی عرفان الفقہ کورس کی 23 کے اندر ہم موجود ہیں۔ بحمدہ تعالی ہم نے جو اس عرفان الفقہ کورس کے سفر کا آغاز کیا اور اب یہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور یہ اس کی اختتامی نشستوں میں سے ایک نشست ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر بخیر و عافیت جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچے گا، اور یقیناً آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا کہ ہم نے کوشش کی کہ وہ چیزیں اور وہ معاملات اور وہ مسائل جو ایک انسان کے ساتھ اس کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک مسلمان پر ان کا سیکھنا فرض ہے، جس کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، ہر مومن پر فرض ہے، ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا بدرجہ اولا، سب سے پہلے اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے کہ ہمارے یہ معاملات جن کے متعلق ہم سے کل پوچھا جائے گا ان کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بحمدہ تعالی ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، آقا علیہ السلام کے نالہ پاک کے تصدق سے ہمیں ان تمام معاملات کو بخیر و عافیت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، معزز حاضرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے آداب اور معاملات کا۔ یاد رکھیے کہ اسلام ایک ایسا کامل دین ہے کہ جس میں صرف عبادات کے اوپر زور نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر رخ پہ کا احاطہ کیا گیا ہے، اور قابل عمل رہنمائی اس دین نے ہمیں مہیا کی ہے۔ یعنی ہر گوشے کو اور ہر ایسپیکٹ کو اس دین نے کور کیا ہے، کسی شے کو نہیں چھوڑا۔ تو ان سب چیزوں کا سیکھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم اور خوبصورت بات جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم میں اللہ کے رسول کی زندگی وہ بہترین نمونہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کے جو معمولات ہیں، وہ چیزیں جو ایک انسان کی زندگی کا حسن ہے، جو خوبصورتی جن سے پیدا ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کامل اور سب سے بہترین نمونہ اگر ہم نے دیکھنا ہو تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ہے اور آپ کی حیات مبارکہ ہے۔ وہ نمونہ ہمیں وہاں سے ملے گا۔ ہم اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آداب کو، اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو کیسے سر انجام دینا اور ان میں خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی، ان میں تناؤ نہیں ہوگا، باہمی رشتے، باہمی محبت، امن رواداری یہ کیسے پیدا ہوگی، اس کا کامل ترین نمونہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے اخلاق ہیں، اور وہ آداب ہیں جو آپ نے یا کر کے بتائے یا جن کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ آج کا موضوع ان آداب سے، ان سے متعلق ہے، ان معاملات سے متعلق ہے کہ ہماری جو ڈیلی روٹین کے کچھ ذاتی نوعیت کے اور کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات پیش آتے ہیں تو وہ کیسے ہوں۔ تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کھانے سے، کہ کھانے کے کیا آداب ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ اس میں کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، ہم نے ان میں سے ان چیزوں کو سیکھنا ہے، ان سے اخذ کرنا ہے کہ ہمارے لیے احکام کیا ہے۔ تو میں ان کو پھر آپ کے سامنے ان کو تلاوت کرتا چلا جاؤں گا احادیث مبارکہ کو۔ کھانے کے متعلق سب سے پہلے ایک چیز ہمیں جان لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، وہ ہر شے اس کا کھانا وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ عز و جل حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
اور اللہ نے جو تمہیں حلال پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 3، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ حرام مردار چیزوں کا ذکر فرما دیا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ان چیزوں کے علاوہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز وہ حلال ہے۔ وہ آج کے اس دور کے اندر جو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ہر شے حلال ہے، بشرطے کہ جو حدود و قیود بیان کی گئی ہیں اس دائرہ کار کے اندر ہو، اس طریقہ کار کے مطابق ہو۔ ان کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے چل کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، میں آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس آیت مبارکہ آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی، ارشاد فرمایا تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کر کے مر جانے والا جانور وہ حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، اور دھار دار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ سے مارنے سے مرا ہوا وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ کے ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب ان چیزوں سے اور ان آیات مبارکہ کی روشنی میں جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور کچھ آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں، یاد رکھیے جیسے میں نے جو اس سے پہلے عرض کیا اور گزارش کی کہ ہر چیز جو اس کے علاوہ ہے اب وہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ میں آپ کی ذوق طبع کے لیے نام لے لیتا ہوں کہ ہم چاہے آج کے اس دور کے اندر سموسے کھائیں، پکوڑے کھائیں، وہ سب ہمارے لیے جائز ہیں۔ بریانی کھائیں، پلاؤ کھائیں، وہ بروسٹ کھائیں، مرغ روسٹ کر کے کھائیں، وہ پیزا کھائیں، وہ برگر کھائیں، مختلف فرنچائزز پہ جا کر کے اچھے کھانے تناول کریں، یہ ہر چیز حلال ہے، یہ ہر چیز حلال ہے۔ جو اس کے علاوہ حرام ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں۔ اب صرف سمجھنا یہ ہے کہ ان حلال چیزوں کو، اس حلال کھانے کو کھانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یاد رکھیے دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ وہ اٹسیلف وہ چیز حلال ہے لیکن حرام کی کمائی سے خریدی گئی ہے، یعنی حرام کمائی سے، سود کی، جوئے کی، ڈاکے کی، چوری کی، اس طرح کا جو حرام مال ہے اس حرام سے وہ چیز خریدی گئی ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ وہ بے شک کہ وہ حلال جانور کا گوشت ہوگا، وہ چاہے جائے کہ کوئی سبزی ہی کیوں نہ ہو، اس مال سے جو چیز حاصل کی گئی ہوگی وہ اسی طرح حرام کے حکم میں آئے گی۔ پھر اسی طرح جو اس آیت مبارکہ کے اندر چند طریقہ کار کا ذکر کیا گیا ہے کہ غیر شرعی طریقے سے، مثلا کہ جانور ہے، یا جیسے ہم فورن کے اندر دوسرے ممالک کے اندر جو ڈفرینٹ فرنچائزز پہ ہم جاتے ہیں تو یاد رکھیں اس چیز کا اہتمام کرنا اور احتیاط کرنا یہ نہایت ضروری ہے کہ وہاں پر ملنے والی جو چیزیں ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، مثلا برگر ہے یا وہاں پر پیزا ہے یا اس طرح کی اور جو فاسٹ فوڈ کی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، تو یاد رکھیے ایک چیز انشور کر لینا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ وہ حلال جانور ہے۔ اور پھر صرف حلال جانور ہونا کافی نہیں ہے، اس کا ذبح بھی وہ شرعی طریقے سے ہو، حلال طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کیا گیا ہو، تب جا کر کے وہ جانور، اس کا گوشت کھانا وہ حلال قرار پائے گا۔
جو شریعت نے طریقہ کار بتایا ہے کہ اس پر اللہ کا نام لے کر پڑا جائے، اس کی کون سی رگ کاٹی جائے، یعنی اس کو ذبح کرنا ہے تو اس کی شاہ رگ کاٹی جائے، اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اور اس کا اچھی طرح خون بہہ جائے، اس کے جسم سے نکل جائے، اب یہ جانور اور اس کا خون، اس جانور کا گوشت کھانا یہ حلال ہے۔ بصورت دیگر وہ بے شک چکن ہو یا بیف ہو یا وہ مٹن ہو، یعنی جس کو ہمارے ہاں عرف عام کے اندر چھوٹا گوشت کہتے ہیں، بکری کا، بھیڑ کا، دمبے کا، بکرے کا، اور اسی طرح بیف میں پھر گائے کا گوشت ہے، بھینس کا گوشت ہے، یہ حلال ہے۔ لیکن اگر یہ شرعی طریقے کے ساتھ جانور ذبح نہیں کیا گیا تو یاد رکھیے کہ پھر وہ گوشت کھانا وہ حلال نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ تو جو ہمارے دوست احباب جو دوسرے ممالک کے اندر، یورپ اور امریکہ کے اندر ہیں، ان ممالک کے اندر ہیں، تو وہ ان چیزوں کا بہت خاص خیال رکھیں، ان چیزوں کی احتیاط کریں اور اہتمام ضرور کریں۔ اب یہ جو حلال کھانا ہے، اس میں سے میں نے گزارش کی کہ ہر چیز کھانا جائز ہے۔ ایک خوبصورت چیز جو حضور شیخ الاسلام نے ارشاد فرمائی، میں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، یہ ایسا اسلام، ایسا دین ہے کہ ان کا کھانا بھی عبادت ہے۔ یعنی ہم اپنے ذوق طبع کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں۔ ہمارا دل کڑھائی کھانے کو کر رہا ہے، ہمارا دل برگر کھانے کو کر رہا ہے، ہمارا دل بریانی کھانے کو کر رہا ہے، پلاؤ کھانے کو کر رہا ہے، بروسٹ کھانے کو کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، اور ان کا کھانا، وہ یہ جو طریقہ کار اب آنے والا ہے، ان کا کھا لینا یہ ہمارے لیے باعث عبادت ہے، ثواب ہے، اس پر ثواب ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ ان آداب کا خیال رکھ لیا جائے۔ یہ حضور شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے، شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص مکان میں آیا، داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا اور نہ کھانا۔ یعنی گھر میں بھی داخل ہوں تو اللہ رب العزت کا نام ضرور لیں، بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوں، دایاں قدم پہلے رکھیں، دائیں قدم کے ساتھ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، اور جو دعا ہے یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا جا سکتا ہے، اور بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور گھر میں داخل ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں اگر سامنے ارشاد فرمایا جب مکان میں داخل ہو تو سلام کرو، بند مکان ہو تو وہاں پر بلند آواز کے اندر سلام کرو، اور کوئی شخص نہ ہو تو پھر مجھ پر بھی سلام بھیجو، اگر وہاں پر کوئی بھی نہ ہو تو پھر مجھ پر بھی سلام بھیجو، اور وہاں پر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی سلام کرو، وہ مکان تمہارے لیے باعث سلامتی ہو جائے گا۔ تو گھر میں جب بھی داخل ہوں تو سب کو بھی سلام کریں، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سلام ضرور پیش کیا کریں۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا، اس سے کیا ہے، اور وہ کھانا فرمایا کہ اس میں پھر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنن نبی داؤد کے اندر فرمایا کہ ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھانا کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا، تو یہ لقمہ اٹھایا اور یہ کہا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل گیا۔ یعنی کھانے کے آغاز کے اندر اگر ہمیں بسم اللہ یاد نہ رہی تو کھانے کے دوران جب یاد آ جائے تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لیں تاکہ کھانے کے اندر برکت ہو۔ اس کے علاوہ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک لڑکی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اسی طرح ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، اس نے بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، حضور نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور روک لیا، اور فرمایا جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو کہ جب بھی کوئی شخص پھر کھانا کھائے تو وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر وہ کھانا کھائے۔ پھر اسی طرح کھانے کا ایک اور ادب جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ یعنی کھانا کھانا اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں تو اس دوران میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھانے لگ پڑتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ ہم اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، سٹاپ کر دیں اور کھانا
اس کو دائیں ہاتھ سے کھائیں. اسی طرح بعض اوقات ہم کوئی کام کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، تو وہ ہم دائیں ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے ہی ہم پانی پینا، چائے پینا یا اس طرح کا کوئی کام شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو پانی بھی پیا جائے یا ڈرنک کوئی بھی پینا ہو تو وہ دائیں ہاتھ سے پیا جائے. اس کا آقا السلام نے حکم دیا کہ فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے یہ کام کرنا یہ شیطان کا طریقہ کار ہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، داہنے ہاتھ سے پیے، داہنے ہاتھ سے لے اور داہنے ہاتھ سے دے. پھر آقا السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے. یعنی کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو یہ آداب میں سے یہ ہے کہ یہ پینسل بھی اگر کسی کو دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دیں. ہمارے بڑے بزرگوں کا جو طریقہ کار ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اگر کسی کو پیسے دیتے ہیں تو دائیں سے دیتے ہیں، اور اکثر انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا، وہ اکثر بچے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑے اسپیشلی ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ دانا ہاتھ آگے کریں، تو وہ داہنے ہاتھ کے اندر دیتے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی وجہ سے ہے جو یہ آداب ہمارے بزرگ حضرات ہمیں سکھاتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب کھانے کا طریقہ کار، یہ وہ احادیث آ رہی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. 3 انگلیوں سے، یہ ان 3 انگلیوں سے کھانا، یعنی ان 3 انگلیوں سے اس طرح نوالے کو یعنی پکڑ کر اور اس طرح اس سے کھانا. یہ فرمایا کہ 3 انگلیوں سے کھانا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ اعراب کا، گواروں کا طریقہ ہے. جو اس دور کے بدو دیہاتی تھے، جو گوار تھے، جن کو اعرابی کہا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ ایسے 5 ہاتھوں سے کھاتے تھے. تو کوشش کریں کہ ان 3 ہاتھوں کو، 3 انگلیوں کو استعمال کرتے ہوئے کھانا کھایا جائے. ہاں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی لنگر وغیرہ پہ جائیں، جہاں کہیں دعوت ہو، محفل ہو، وہاں پر جائیں تو بعض اوقات وہاں پر جب لنگر ہوتا ہے تو وہ چاول ہوتے ہیں، تو وہاں پر بعض اوقات احباب جو ہیں وہ پورے ہاتھ کے ساتھ پورے ہاتھ کا استعمال کر رہے ہو، تو اس پہ بھی کوشش کریں کہ جتنی انگلیاں کم استعمال ہو سکتی ہیں، چمچ ہو تو بہتر ہے، اگر نہیں ہے اویلیبل تو پھر ہاتھ کا جتنا کم حصہ استعمال ہو سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. وہاں پر بھی اب ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہم یوز کرتے ہیں، یہ بھی کھانے کے آداب کے خلاف ہے کہ ہم ایسے ہاتھ میں ڈال کے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ چاول نیچے گر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ مسجد ہوتی ہے، وہاں مسجد کے اندر وہ اس کے اوپر الگ وعیدیں ہیں کہ مسجد کے اندر جو اس طرح کا کام ہے. اول تو یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں ہے. جائز ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی نویت سنت الاعتکاف، یعنی آپ حالت اعتکاف میں جب ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے اب وہ کھانا پینا جائز ہے. اگر پہلے نہیں پڑھی اور کھانا جب کھانے لگ گئے ہیں تو تب وہ یہ نیت کر لیں اعتکاف کی کہ اعتکاف کی حالت میں وہ آپ کے لیے کھانا جائز ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ ہاتھ نیچے رکھیں یا کپڑا رکھیں تاکہ وہ چاول وغیرہ وہ مسجد کے اندر نہ گریں. پھر آقا علیہ السلام کے حضرت کعب بن مالک وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے، اور جب کھانا تناول فرما لیتے تو پھر اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. پھر یہ اگلی حدیث پاک جو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ بڑی اہم ہے اور آج کے اس دور کے حوالے سے بڑی خصوصیت کے ساتھ کہ ہمارے بڑے بزرگوں میں تو ہمیں یہ طریقہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اب یہ چیزیں ہم اس کو جو ہے وہ اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد مکان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کو لے کر پونچھا اور پھر کھا لیا، اور فرمایا یہ بات سننے والی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی. یہ رزق کا احترام آقا علیہ السلام نے سکھایا اور ارشاد فرمایا کہ روٹی یہ جو رزق ہے فرمایا اس کا احترام کرو، جب یہ کسی قوم سے رخصت ہو جائے تو پھر نہیں آتی. ہمیں گھروں کے اندر جو رزق میں تنگی اور بے برکتی کا گلہ رہتا ہے وہ اس کی بہت بڑی اور بنیادی وجہ وہ ان آداب کا خیال نہ رکھنا ہے. وہ ان آداب کا، روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا دسترخوان پر، روٹی کھاتے ہوئے وہ چھوٹے اس کے ذرات ہوتے ہیں اٹھا لینے چاہیے، اٹھا کر فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ان کو کھا لینا چاہیے. یہ آقا علیہ السلام کے اپنے عمل مبارک سے ثابت ہے، حضور نے خود ایسا کیا.